به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبلیغ پیش کرنے کے بعد اسلام سے پہلے 4 مہینے مقدس تھے، جس میں رجب تھا، ذی القعدہ تھا، ذی الحج اور محرم. یہ 4 مہینے جو ہے قابل تعظیم تھے اسلام کی بعثت سے پہلے. یہ مقدس مہینے تھے اور ان میں محرم الحرام جو ہے اور اس میں یوم عاشور جو ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ یوم عاشور کی اتنی اہمیت ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ یوم عاشور کو 10 محرم کو قبول ہوئی. ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا، تب بھی یوم عاشور تھا. نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ لگی تو وہ بھی یوم عاشور تھا. نار نمرود جو ہے وہ اگر بجھی تو وہ بھی یوم عاشور تھا. سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی تو بھی یوم عاشور تھا. ایوب علیہ السلام کی بیماری رفع ہوئی تو یوم عاشور تھا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بھی یوم عاشور تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو بھی یوم عاشور تھا. اور آپ کو آسمانوں پر جب اٹھایا گیا تو بھی یوم عاشور تھا، 10 محرم تھا. یعقوب علیہ السلام کی بصارت جس دن لوٹی وہ بھی یوم عاشور تھا. اور جس دن موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ بھی یوم عاشور تھا. اور فرعون سے جب نجات ملی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یوم عاشور تھا. یوسف علیہ السلام جب قید سے آزاد ہوئے وہ بھی یوم عاشور تھا. دیکھیے نا. اور جب کنویں سے باہر آپ کو نکالا گیا اس دن بھی یوم عاشور تھا. اور خدیجہ کا نکاح ہوا تو بھی یوم عاشور تھا. اب قرائن یہ بتاتے ہیں کہ 4 مہینے تاریخ اسلام سے پہلے ہی بڑے، اس میں رجب ہے اور ذی القعدہ ہے، ذی الحج اور محرم میں پہلے ہی بڑے قابل تعظیم اور قابل احترام تھے. اور ہفتے کے دن کا انتخاب کیا یہودیوں نے اپنے لیے اور اتوار کا انتخاب کیا عیسائیوں نے اپنے لیے. اور آپ کے دن کا انتخاب جمعہ ہے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جمعے کا دن یہود پر بھی پیش کیا اور نصارہ پر بھی، لیکن ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ انہوں نے قبول نہیں کیا کہ میں نے اپنے نبی آخر زمان کی امت کو عطا فرما دیا ہے. اور یہ ہر جمعے کا دن جو ہوتا ہے ان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. اچھا بات جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یوم عاشور کی اتنی اہمیت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ولادت کے لیے یوم عاشور کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ بات سوچنے کی تو ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کیوں انتخاب نہیں فرمایا؟ اور جہاں تک پیر کے دن کا سوال ہے تو ابن اسیر کی روایت میں عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہے، قول النبی علیہ السلام قال ابن عباس ولد النبی یوم الاثنین. رسالت امام علیہ السلام کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کے. آپ میرے ساتھ چلتے رہیں گے نا. اچھا نہیں چلیں گے تو آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. یہ ٹیمپریچر کمرے کا بہت اچھا ہے اور اس وقت بھی ایسا ہے تو غنودگی چھا جائے گی. اگر ساتھ چلتے رہیں گے نا میں آپ کو ہلاتا رہوں گا تو چلے جو 20-25 منٹ آرام سے گزر جائیں گے. اچھا اب یہ فرمائیے کہ رسالت امام علیہ السلام کا ولادت کب ہوئی؟ سوال کو ٹھیک ہو گیا. بس تبنا یوم الاثنین. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے تاج نبوت بھی یوم اثنین کو پیر کو پہنایا گیا. تاج نبوت بھی کب پہنایا گیا؟ پیر کو پہنایا گیا. فرمایا ورفع الحجر الاسود یوم الاثنین. اور میں نے حجر اسود کو اٹھا کے بیت اللہ میں نصب کیا، وہ دن بھی پیر کا تھا. وہاجر یوم الاثنین. اور جب میں نے ہجرت کی تو وہ دن بھی پیر کا تھا. وقبض النبی علیہ السلام یوم الاثنین. اور جس دن آپ کی روح اللہ کے حوالے ہوئی وہ بھی دن کس چیز کا تھا؟ وہ دن بھی پیر کا دن تھا. تو گویا اس کی بڑی اہمیت ہے، پیر کے دن کی بڑی اہمیت ہے. ہفتے کا دن لے گئے یہودی، اتوار لے گئے عیسائی، اور ہمیں جمعہ جمعے کے بعد پیر کا دن میسر آیا. کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یوم عاشور کا انتخاب کیوں نہیں فرمایا؟ ہمارے محدثین کہتے ہیں غور کیجئے نا. لوگوں نے کہنا تھا حضرت عبداللہ کے جو فرزند محمد رسول اللہ جو ہیں
ان کی برکات اور سعادت جو ہے وہ یوم عاشور کی نسبت سے ہے کہ ارے دن جو ایسا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس سے بالکل الگ اور جدا مہینے میں اور دن میں پیدا کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ محبوب کے کسی کمال کو زمان و مکان کا محتاج کر دے، کہ آپ کی عزت، آپ کی تعظیم، آپ کا وقار وہ یوم عاشور سے منسوب نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ تھی کہ یہ کرشمہ سمجھا جائے، واضح کرنا مقصود یہ تھا کہ جس ساتھ جس مقام میرے نبی کی ولادت ہوئی، اس خطے کو اور اس وقت کو جو سرفرازی اور عزت میسر آئی ہے وہ ذات مصطفیٰ سے آئی ہے۔ اصل بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ سرفرازیاں اور یہ عزتیں اور مقام اور مرتبہ یوم عاشور کی وجہ سے نہیں ہے، نہ یہ محرم کی وجہ سے ہے، نہ ذی الحج کی وجہ سے ہے، نہ ذی القعدہ کی وجہ سے ہے، نہ رجب کی وجہ سے ہے۔ اس کے ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے اس کی اپنی حیثیت ہے، اور اس کے اندر یہ نسبت رکھ دی کہ مہینے میں ربیع الاول کا انتخاب فرما لیا اور دنوں میں پیر کا انتخاب فرما لیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ میرا نبی اپنی عزت کے اعتبار سے نہ زمانے کا محتاج ہے نہ مکان کا محتاج ہے، بلکہ زمانہ عزت پائے گا تو میرے نبی کی ذات سے منسوب ہو کے پائے گا، اور وقت عزت پائے گا تو میرے مکان عزت پائے گا تو میرے نبی کی ذات سے منسوب ہو کے پائے گا۔ اچھا، ایک فطری سی بات ہے، میں جمعے بھی بات کر رہا تھا، محب اور محبوب۔ محب جو ہے اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو سب سے اعلیٰ عرفہ سمجھتا ہے۔ چلے آپ یوں کہہ لیں، ہم لطیف پیرائے میں بات کرتے ہیں کہ 10 بچے کھڑے ہو، درمیان میں آپ کا اپنا بیٹا کھڑا ہو اور وہ آپ کو محبوب ہو، آپ کو اس جیسا نظر کوئی نہیں آئے گا۔ باقی بچے جتنے مرضی خوبصورت ہوں، لیکن آپ کو اپنے بیٹے کے خد و خال میں اور وہ کشش اور وہ جاذبیت نظر آئے گی جو دوسروں میں نظر نہیں آئے گی۔ تو محب کے اندر سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے، وہ اپنے محبوب کو باکمال سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر اور اس کی غیرت اس کی ہمسری کا تقاضا ہی نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں، آپ کی زوجہ اگر اچھا کھانا بناتی ہیں تو کہیں نہیں میری بھی جیسا کھانا بناتا ہی کوئی نہیں، میں تو بارو کھانا ہی نہیں، میں تو چنگا ہی نہیں لگتا کسی کا۔ یعنی آپ بالکل اس کی ہمسری برداشت نہیں کرتے، بالکل آپ کی بات جو ہے گوارا نہیں ہے۔ تو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جزوی مماثلت، کسی ایک فیکٹر میں بھی مماثلت ہے، وہ بھی برداشت نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا جو محبوب ہے وہ خلقی اعتبار سے اور خلقی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے جداگانہ اور بالکل ممتاز اور ممیز ہے۔ جسے ہم محبت کرتے ہیں ہمیں اس کے اندر عیب نظر نہیں آتا، لوگ عیب گنواتے ہیں پر ہمیں عیب نظر نہیں آتا۔ میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی کی ذات میرے رب کی محبوب ذات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جنہیں ہم محبت کرتے ہیں ہم ان کے خالق نہیں ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ بیٹے سے محبت ہے تو بیٹے کو ہم نے تخلیق تو نہیں کیا، ماں سے محبت ہے ماں کو ہم نے تخلیق تو نہیں کیا، باپ سے محبت ہے باپ کو ہم نے تخلیق تو نہیں کیا، اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبوب کی کا خالق گر بھی مالک خود ہے، محبوب کا خالق اور تخلیق کنندہ بھی خود خالق ہے، اور صورت گر بھی خود ہے، صورت گر بھی خود ہے، صورت بھی خود تشکیل دی اور صاحب بھی خود تشکیل دیے۔ آپ یہ بتائیے، اور پھر وہ بار بار فرماتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں قادر بھی ہوں، ہر چیز پہ قادر ہوں۔ آپ بتائیے کہ وہ ذات جو ہر شے پہ قادر بھی ہو اور اپنے محبوب کو تخلیق کرنے جا رہی ہو، اور اس کی خالقیت کا نقش اول جو ہے وہ ظہور میں آنے والا ہو، تو آپ بتائیے وہ شاہکار اعظم جو تخلیق ہونے جا رہا ہے، رب نے اس کے اندر کوئی عیب رکھا ہوگا، نقص رکھا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خالقیت کا نقش اول ہو، صورت گر بھی خود ہو اور قادر بھی ہو، اور شاہکار اعظم تخلیق کرنے جا رہی وہ ذات، تو کیا اس نے اس کے اندر کوئی نقص رکھا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج ہمیں نظر نہیں آتا کوئی عیب، تو پھر کیا ہے؟ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا دین اسلام آپ کو کیا پیغام دیتا ہے، اور دین کو کنکلوڈ اور کرکس کیا دین کا دیں گے؟ اقبال نے کہا تھا دین سراپا سوختن انتر طلب۔ اقبال کہتے ساری زندگی فلسفہ پڑھا اور بار ایٹ لا بھی کر لیا، بیرسٹر بھی بن گیا، سارا علم حاصل کر لیا، کھنگال لی میں نے، خاک ساری چھانی میں نے، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میرا دین جو ہے اپنے نبی کی محبت میں جل جانے کا نام ہے، دین سراپا۔ اچھا، میرے جیسا ایک بندہ بات کر لے جو صبح و شام حدیث پڑھاتا ہے، یہ دین پڑھاتا ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اقبال کا تو ڈپارٹمنٹ ہی یہ نہیں تھا، اس کا تو شعبہ یہ نہیں تھا، پھر بھی کہتے ہیں کہ جو میں نے دین کے اندر جو اس کا کرکس میں نے نکالا
اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں میں سے رسولوں کو فضیلت دی، کسی سے ہم نے کلام کیا، کسی کے درجات کو بلند کر دیا، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جن کے درجات کو بلند کیا، اس سے اشارہ امام الانبیاء علیہ السلام کی طرف اشارہ جاتا ہے کہ درجات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند کیے۔ تو آیت مسامی فرماتے ہیں کہ جہاں مومنین کے مقام اور مرتبے کی انتہا ہو جاتی ہے، مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم سارے مومن بیٹھے ہیں، آپ میں سے بڑے صالح لوگ بھی ہیں، نیک لوگ ہیں، باجماعت نماز ادا کرنے والے اور فرائض کی پابندی کرنے والے، سنن اور نوافل کی پابندی کرنے والے۔ وہ فرماتے ہیں جہاں ہمارے مقام اور مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں اولیاء کے مقام اور سب سے پہلے اللہ سے محبت کیجیے۔ عرض کی رسول اللہ سے محبت کیسے کرے، اللہ تو فزیکلی نظر ہی نہیں آتے، تو فرمایا اللہ سے محبت ایسی، مجھ سے محبت کرو اللہ سے خود بخود ہو جائے گی، مجھ سے محبت کرو رب سے خود ہو جائے گی۔ فرمایا آپ سے کیسے محبت کریں، فرمایا میری احادیث سے محبت کرو، میری سنت سے محبت کرو، مجھ سے محبت خود بخود ہو جائے گی۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ ایک بات یاد رکھنا، ایمان کے اعتبار سے سبھی لوگ برابر نہیں ہوتے، جتنے بھی لوگ آپ یہاں تشریف فرما ہیں ایمان کے اعتبار سے آپ سب برابر نہیں ہیں، جتنے بھی آپ لوگ تشریف فرما ہیں ایمان، اچھا سب کے ایمان کا درجہ مختلف ہے، کوئی بہت زیادہ نیک ہے، کسی کا ایمان بہت زیادہ کامل ہے، کسی کا اس سے کم درجے کا ہے، کسی کا اس سے کم درجے کا ہے، تو ایمان جو ہے ایمان کے اعتبار سے سب لوگ جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ میری طرف دیکھیے گا ذرا پلیز، مجھے دیکھیے گا، کوئی پیمانہ یہ اچھا ایمان کیا کوئی ایسی چیز ہے فزیکلی جو نظر آ سکے؟ ایمان نظر تو نہیں آتا نا، جتنے بھی شیخ خلاف صاحب ہیں، منظور صاحب مجھے تو آپ کا ایمان نظر نہیں آتا، نہ محمود قریشی صاحب کا نظر آتا ہے، ایمان نظر نہیں آتا کسی کا، یہ اس کا ایمان اتنا ہی کامل نہیں بلکہ اکمل ہوگا، کامل نہیں بلکہ اکمل ہوگا۔ اور فرمایا لا دین لا ومن لا محبت لہ لا ایمان لہ، ومن لا محبت لہ لا ایمان لہ، ومن لا محبت لہ لا ایمان لہ۔ فرمایا جس کے دل میں میری محبت نہیں ہے وہ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہے، وہ ایمان سے بھی خالی ہے۔ تو کوئی رسالت امام علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو ایک پیمانہ دے دیا، اور وہ پیمانہ کیا تھا؟ پیمانہ یہ تھا کہ محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور نبی سے محبت کا تقاضا جو ہے آپ کی سنت اور آپ کی حدیث سے محبت کرنا جو ہے، یہ بنیادی چیز ہے جی۔ اچھا یہ ایک آیت ہے جی، بڑی معروف آیت، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے، آیت سنی آپ نے علماء سے، اس کا ترجمہ کچھ کوئی اگر سمجھا دے مجھے بتا دے، آپ مجھے جگانا چاہتا ہوں، آپ کو نیند آ جائے گی، 15-20 منٹ میں نے بولنا ہے نا، اس کا کیا ترجمہ ہے قاسمی صاحب؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے کیا کیا؟ ہاں اچھا یہ لفظ علا جو ہے یہ تفوق کے معنوں میں آتا ہے، اوپر رکھنے کے معنوں میں، اوپر کے معنوں میں، جیسے فلان رکب علی الفرس، فلان شخص فلان شخص گھوڑے کے اوپر بیٹھا، علا اوپر کے معنوں میں، میں صوفے کے اوپر بیٹھا ہوں نا، تو میں اس کے لیے لفظ علا استعمال ہوگا، تفوق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حبیب ہم نے آپ کو اخلاق کی اعلیٰ ترین قدروں کے اوپر بٹھا دیا ہے، اخلاق کی اعلیٰ ترین قدروں کے اوپر بٹھا دیا ہے، اور بلندی کے حوالے سے تو گویا ہم نے آپ کو اوپر بٹھا کے اخلاق کی جو باغیں ہیں، لگام ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ کیسے ہاتھ میں دے دی ہے؟ جدھر آپ لگام پکڑ کے رخ موڑتے چلے جائیں گے وہی اخلاقی اسنا تشکیل پاتا چلا جائے گا۔ یہ بات بڑے غور سے آپ نے سننی ہے، تھوڑی سی مشکل ہے، پیچیدہ ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں آپ کو بات سمجھانے کی۔ اچھا یہ جس طرف آپ رخ کریں گے وہی اخلاق کریمہ بن جائے گا، اور جس سے آپ منہ موڑ لیں گے وہ اخلاق خسیس بن جائے گا۔ اچھا مجھے ایک بات تو بتائیے، اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ جی میں کہتا ہوں محمود قریشی صاحب بڑے نیک آدمی ہیں، غلام علی صاحب بڑے نیک آدمی ہیں، تو یہ نیک کیوں ہے؟ یہ نیک اس لیے ہے کہ نیکی کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ کیا کبھی ایسا بھی ہو کہ بندہ ڈرنکر ہو، گیمبلر ہو، اور پھر کہیں یہ بڑا نیک ہے؟ نہیں نا۔ نیک ہونے کے لیے اس کا نیکی کرنا بہت ضروری ہے، وہ نیکی کرے گا تو نیک کہلائے گا، وہ نیک ہونے میں نیکی کے تابع ہے۔ بہت مشکل ہے، پھر سمجھیے گا، نیک ہونے میں نیکی کے تابع، نیکی کرے گا تو نیک ہوگا۔ اب میں کہتا ہوں جی اپنا میاں شاہ صاحب بڑے عظیم انسان ہیں، نہیں تو عظیم کیسے ہو؟ عظیم کام کریں گے تو عظیم ہوں گے نا، کیسے عظیم ہو جائیں گے؟ ایاز صاحب آپ ایسے عظیم ہو جائیں گے؟ دیکھیے میری بات سنیے، عظیم ہونے کے لیے عظیم کام کرنے پڑیں گے، اور مطلب یہ ہوا کہ آپ عظیم ہونے میں
عظیم کاموں کے محتاج ہیں. عظیم کام کریں گے تو آپ عظیم کہلائیں گے. عظیم کام اگر آپ نہیں کرتے تو آپ عظیم نہیں کہلا سکتے. تو گویا بات یہ ہوئی کہ خلق عظیم ہونے میں خلق تابع ہے نبی کریم علیہ السلام کے. نہیں مشکل لگی بات. خلق کب عظیم ہوگا؟ جس کو نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ کام کریں گے تو اس وقت عظیم ہوگا. تو گویا جس کام کو جس فعل کو اللہ کے رسول کر لیں وہی خلق عظیم ہوگا، اور وہی جس کو نہیں کریں گے وہ خلق خسیس ہو جائے گا. تو گویا اخلاق کو عظیم ہونے میں احتیاج اور محتاجی کس کی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی. ایسے ہی ہے، اخلاق کو عظیم ہونے میں محتاجی کس کی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی. وہ اسی وقت عظیم ہوں گے جب میرے نبی ان کو اختیار کریں گے. جب آپ نے اختیار نہیں کیا تو گویا وہ عظیم نہیں ہوئے. تو یوں کہہ دیجئے کہ نیکی جو ہے، میرے نبی کی ذات جو ہے، ان کا نیک ہونا نیکی کے تابع نہیں، بلکہ جس عمل کو وہ کریں گے. نیکی آپ کی محتاج ہے نیکی کہلانے میں، عظمت محتاج ہے آپ کی عظیم کہلانے میں. مشکل باتیں پتہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا. اچھا جی، میں تھوڑی سی بات اور وضاحت کرتا ہوں. آپ یہ فرما دیجئے کہ یہ کعبہ آپ کا رخ قبلہ کی طرف نماز آپ ادا کرتے ہیں، پہلے کس طرف ادا کرتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف. اچھا اب بات یہ فرما دیجئے کہ اقصی کی طرف آپ منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے تھے اہل ایمان؟ کیونکہ رسالت امام علیہ السلام، آپ کا رخ ادھر تھا. اب مسجد اقصی، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اپنی جگہ برقرار ہے. اب آپ کدھر رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں؟ کعبہ کی طرف نماز ادا کرتے ہیں. تو اب آپ مجھے یہ فرما دیجیے، اگر آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ رخ اس طرف کر کے میں جماعت کروا دیتا ہوں، ادھر کرتا ہوں، بیت المقدس کی طرف نماز آپ کی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. بیت المقدس تو وہی ہے نا بیت المقدس. اب نماز اب عبادت کیوں نہیں ہوگی؟ وہ یہ ادھر پڑھوں گا تو عبادت کہلائے گی؟ نماز کا فرض ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو اس میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ اس میں یہ نکلتا ہے کہ مسجد اقصی کی طرف منہ کرنے میں عظمت نہیں تھی، بلکہ عظمت فعل مصطفیٰ کی اتباع کرنے میں تھی. پھر غور کیجیے یہ بات دوبارہ، بیٹا میری بات غور سے سنیے گا. یہ بچے پیچھے بیٹھے ہیں. بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے میں عظمت نہیں تھی، عظمت تھی فعل مصطفیٰ کے اتباع کرنے میں عظمت تھی، آپ کی اطاعت کرنے میں عظمت تھی. اور بیت اللہ کی طرف اگر جب سب کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا اور کچھ صحابہ رخ بیت اللہ کی طرف کر لیتے تو کیا نماز ہو جاتی؟ نہیں ہونی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے میں عظمت نہیں، عظمت فعل مصطفیٰ کے اتباع اور اقتداء کے اندر ہے. عظمت کس کے اندر ہے؟ فعل مصطفیٰ کے اتباع اور آپ کی اقتداء کے اندر ہے. اچھا ماہ رمضان میں آپ دن میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، اور افطاری کے بعد آپ کھا لیتے ہیں. عید کے دن آپ کھاتے ہیں. آپ کو جتنا مرضی کہیں کہ یار روزہ رکھ لیں، کہ نہیں شیطان رکھتا ہے، میں نہیں رکھنا. نہیں مانتے نا بات کو. کیا وجہ کیا ہے؟ بغیر شرعی عذر کے آپ روزہ نہیں چھوڑتے. گوہر صاحب سارا دن کچھ نہیں کھاتے، گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، افطاری ہوگی تو کھاؤں گا. بات یہ ہے کہ فی نفسہ ہی نہ تو ترک طعام میں عظمت ہے اور نہ ہی عید کے دن میں کھانے میں عظمت ہے. اصل میں عظمت فعل مصطفیٰ کے اندر ہے. اصل میں عظمت فعل مصطفیٰ کے اندر. اس بات پر آپ غور کریں نا. آپ یہ بچے بیٹھے جو روزے رکھتے ہیں، یہ بچے سارا دن سحری کو اٹھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، اس کے بعد سارا دن گھر میں پھل بھی رکھا ہے، بیگم بھی موجود ہے، آسائشیں بھی ہیں، کسی چیز کو دیکھتے بھی نہیں ہے، فریج کھولتے دیکھتے بھی نہیں، بلکہ ہاتھ تک نہیں لگاتے، سارا دن کچھ نہیں کھاتے. کیا ہو گیا؟ حلال چیزیں بھی نہیں کھاتے. جو حلال ہے حلال بھی چھوڑ دیتے ہیں. حرام تو خیر دور کی بات ہے، حلال بھی چھوڑ دیتے ہیں. ان سے پوچھو بیٹا تم نے ترک طعام تم نے کیوں کیا؟ انہوں نے ترک طعام کر دیا، کھانا چھوڑ دیا ہے. عید الدن انہوں نے جبرن کھا کے نماز ادا کرنے جاتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مہینے بھی وہی ہیں، دن رات بھی وہی ہیں، لیکن عظمت جو ہے وہ ترک طعام کے اندر نہیں تھی، کھانا چھوڑنے میں نہیں تھی. ایک بندہ صبح سے لے کر رات تک کچھ نہ کھائے تو کیا وہ عظمت کو پالے گا؟ نہیں. عظمت فی نفسی اس میں نہیں، بلکہ عظمت جو ہے وہ فعل مصطفیٰ کے اندر ہے. اور اگر میں اس وقت مغرب کی نماز ادا کر لوں تو کیا آپ میرے ساتھ ادا کریں گے؟ کہ مولانا کی ہو گیا، ابھی تو ٹائم رہتا ہے. عشاء کی ادا کروں، کہ مولانا بھی نماز ادا نہیں ہوئی. اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے ہونے کے بعد میں فجر پڑھوں تو آپ کہتے ہیں مولانا نماز نہیں ہوئی. معلوم یہ ہوا کہ
نماز اس وقت نماز کہلائے گی جب وہ اتباع مصطفیٰ میں ادا کی جائے گی، وگرنہ وہ نماز اور عبادت نہیں کہلائے گی۔ عبادت اس وقت عبادت کہلائے گی۔ اور پھر نتیجہ اور کرکس اگر میں نکالوں تو میں کیا نتیجہ نکالوں گا کہ اچھا تھوڑی سی مشکل بات ہے، شاید آپ چونک بھی جائیں، ہے مشکل، جملے میرے مشکل ہیں، اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں کہتا ہوں فی نفس ہی، نہ نماز میں عظمت ہے، نہ روزے میں عظمت ہے، نہ حج میں عظمت ہے۔ اچھا اب یہ وقوف عرفات کب کرتے ہیں، آپ کو یہ ہے اندازہ؟ یوم عرفہ 9 ذی الحج کو، تو بھی 8 کو نہ کر لیا جائے یا 11 کو کر لیتے ہیں؟ اچھا 10 کو کر لیں، 9 کو نہ کریں، حج ہو جائے گا؟ رکن اعظم آپ تو یہ سب بتائیے نا، کھل کے بتائیے۔ نہیں ہوگا نا حج؟ یہ کہتے جی میں ابھی حج کر کے آیا، کہتا نہیں ہوتا حج۔ میں نے 9 ذی الحج کو ہی میں نے وقوف عرفات کرنا ہے۔ تو پھر میری بات کو غور سے سنیے گا کہ فی نفس ہی، نہ نماز کے اندر عظمت ہے، نہ روزے کے اندر عظمت ہے، نہ حج کے اندر عظمت ہے، کسی عبادت کے اندر عظمت نہیں ہے۔ صرف انہی عبادات، وہ عبادات ہی اس وقت کہلائیں گی، اور عظمت ہی تب ان کے اندر پیدا ہوگی جو موافق مصطفیٰ، اقتداء مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ میں ہوگی، وگرنہ وہ عبادت نہیں کہلائے گی، وگرنہ وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ ایسے ہی غلام علی صاحب، ایسا ہی ہے نا؟ ایسے ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو گویا ہماری عبادتیں محتاج ہیں امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی، اور اگر ان سے ہٹ جاتی ہیں تو پھر وہ عبادت نہیں کہلاتی۔ آپ نے فرمایا، امام بخاری کی حدیث ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، اے صحابہ نماز اس طرح پڑھا کرو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو، جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس سواری پر آپ سوار ہوں، آپ خلق عظیم پر سوار ہیں تو وہ بھی آپ کے تابع ہے۔ نیکی ہونے میں میرے نبی کے تابع ہے، عظمتیں عظیم ہونے میں میرے نبی کے تابع ہیں، عبادتیں عبادات کہلانے میں میرے نبی کے تابع ہیں۔ اور جس نے میرے نبی کا دامن چھوڑا، ہلاکت اور بربادی۔ 2-3 منٹ اور بات کر لیتے ہیں، دیکھتا ہوں جی میں نماز کا وقت بھی ہو گیا جی۔ یہ حدیث لے رہا ہوں میں احمد بن حنبل کی، راوی علی المرتضی شیر خدا۔ یہ ہاں چلے کوئی 3-4 منٹ بات کر لیتے ہیں۔ شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اوتیت ما لم یؤت احد من الانبیاء، فرمایا ہے صحابہ اللہ نے مجھے وہ اوصاف اور کمالات عطا فرمائے ہیں جو کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ میں 4 منٹ آپ سے کلام کروں گا، اس کے بعد سلام پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جماعت ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے کیا عطا فرمائے؟ وہ کمالات اور اوصاف عطا فرمائے، لم یؤت احد من الانبیاء، جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی کو عطا نہیں کیے گئے۔ وہ آیت ایک پڑھتے ہیں جی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پڑھتے ہیں جی آپ؟ اس کا کیا معنی ہے، ترجمہ کیا ہے؟ تمام جہانوں میں ساری مخلوق شامل ہے، تمام جہان ہے، تو سب کے لیے رحمت ہوئے نا آپ کے ساتھ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو رحمت کی ضرورت ہے؟ جانوروں کو ہے، پرندوں کو ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ ہر چیز کو اپنے وجود کی بقا کے لیے اس کو رحمت کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ نہیں تو پرندے بھی اپنی جان بچاتے ہیں، ایسا نہیں، پرندے بھی بچاتے ہیں، جانور بھی اپنی جان بچاتے ہیں، انسان بھی اپنی جان بچاتے ہیں، سب۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ وجود اور بقا میں ہر چیز کو رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا تھوڑا سا یہاں نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ساری کائنات کے اندر ہر چیز کو اپنے بقا اور وجود کے لیے رحمت کی محتاجی ہے نا محتاجی؟ آپ کی بھی رحمت چاہیے نا، ایسا ہی ہے نا؟ اب 2 چیزیں آتی سامنے، ایک ہے محتاج، ہم محتاج ہیں رحمت کے؟ کہہ دیجئے نا میرے ساتھ، جماعت نماز ہونے والی ہے، بس جلدی سے کہہ دیجئے ہے رحمت۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ جب سارے جہانوں میں ہم انسان ہیں، ہمیں بھی رحمت ضرورت ہے، تو جو حاجت مند ہوتا ہے، ہم محتاج ہیں رحمت کے، ایک محتاج ہوتا ہے، ایک محتاج الیہ ہوتا ہے جس سے حاجت روائی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ نہیں 2 ہو گئے نا، ایک محتاج اور محتاج الیہ۔ جس سے آپ کی حاجت منسوب ہے وہ محتاج الیہ ہے، اور آپ حاجت مند ہیں، دونوں میں افضل کون ہے؟ آپ بتائیے افضل کون ہے؟ دریچے کو آپ بھی اپنے شعور کے دریچے کھولیے نا۔ ایک حاجت مند ہے اور ایک حاجت روا ہے، ایک ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اور ایک جو ہے وہ حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔
دونوں میں افضل کون ہے؟ حضرت افضل ہے. یہ آپ کا متفقہ فیصلہ ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے اور ہر چیز کو اپنی بقا اور وجود کے لیے رحمت کی حاجت ہے. ہم سارے محتاج ہیں, یہ عالمین محتاج ہیں کس کے؟ امام الانبیاء حبیب کبریا, اور آپ سب سے افضل ہیں. آپ سب سے اللہ کی مخلوق میں آپ سب سے کیا ہیں؟ افضل ہیں. جی حدیث کو ختم کرتے پورے حدیث لیتا ہوں. جی آپ نے فرمایا اوتیت ما لم یؤت احد من الانبیاء, اللہ نے مجھے وہ کمالات اور اوصاف عطا فرمائے جو کسی نبی کو نہیں دیے, کسی نبی کو نہیں دیے. عبادہ بن صامت کی دوسری روایت آ رہی ہے ان جبریل آتانی, فرمایا جبریل میرے پاس حاضر ہوئے, فقال, اور مجھے کہا اخرج, یا رسول اللہ اٹھیے اور باہر تشریف لائیے, فحدث بنعمت اللہ, آپ باہر تشریف لائیے اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیجئے. انعم بہا الیک, جو نعمتیں آپ کو اللہ نے عطا کی ہیں, گھر سے باہر تشریف لائیے, مسجد میں بیٹھیے, ان ساری نعمتوں کا ذکر اپنے صحابہ کے سامنے کیجیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس نے حکم دیا کہ گھر سے باہر تشریف لائیے؟ اللہ نے. تو اللہ فرماتے ہیں اپنے حجرے سے باہر تشریف لے آئیے اور باہر آ کے صحابہ کو اپنی نعمتوں کا ذکر کیجیے. فبشرنی بعشرہ لم یؤتھا نبی قبلی, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے حکم دیا اور اللہ نے حکم دیا, جبریل نے عرض کیا اور اللہ نے حکم دیا کہ باہر آ کے اپنی ان 10 نعمتوں کا ذکر کیجئے جو اللہ نے کسی نبی کو آپ سے پہلے عطا نہیں فرمائی. وہ 10 بیان کر دوں آپ سے 3-4 منٹ کے اندر. جی جلدی جلدی کوشش کرتا ہوں بیان کرنے کی. آپ نے فرمایا اوتیت الصلاۃ فی الصفوف, اللہ تعالیٰ نے مجھے نمازوں میں صف بندی کی نعمت سے عطا کیا, اور فرمایا کما تصف الملائکہ, جیسے آسمان پر ملائکہ صف بندی کرتے ہیں, اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی. زمین پر میں اور میرے امتی صف بندی کرتے ہیں, آسمانوں پر ملائکہ کرتے ہیں. یہ اللہ نے مجھے پہلی نعمت عطا فرمائی. اور فرمایا کہ السلام وهو تحیۃ اہل الجنہ, اور مجھے اللہ نے سلام کی نعمت عطا فرمائی. اور سلام جو ہے یہ کس کا؟ فرشتوں کا تحفہ ہے, ان کی سنت ہے فرشتوں کی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ عادت ہمیں عطا فرما دی. میں اوتیت مفاتیح الارض, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی. اور جعلت امتی خیر الامم, اور اللہ نے میری امت کو سب امتوں سے بہتر بنا دیا, سب امتوں سے بہتر بنا دیا. بعثت الی کل ابیض و اسود, اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر مجھے ہر سیاہ اور سفید سب کے لیے نبی بنا کر مبعوث کر دیا. واحلت لی الغنائم, اور مال غنیمت مجھ پر حلال کر دیا. وجعلت لی الارض طہورا, اللہ نے ساری زمین کو پاک کر دیے میرے لیے. میرا امتی جہاں زمین پر ہاتھ مار کے پانی نہ ملے, تیمم کر لے گا تو اس کو وہ پاک ہو جائے گا, نماز ادا کر سکے گا. جعلت لی الارض طہورا, اللہ نے پوری زمین کو جو ہے وہ پاک کر دیا, اور میرے لیے پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا. جعلت لنا الارض کلھا مسجدا, اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. آپ یہاں سے اٹھ کے باہر سڑک پر جا کر مصلی ڈال کے نماز ادا کر لیں, وہیں آپ کے سجدے قبول ہو جائیں گے, وہیں آپ کے سجدے قبول ہو جائیں گے. اللہ نے مجھے یہ بھی عطا فرما دیا. اوتیت الشفاعۃ, اللہ نے مجھے شفاعت کبریٰ کا جو ہے مجھے اعزاز عطا فرمایا. اوتیت جوامع القلم, اللہ نے مجھے جوامع القلم بنایا کہ میں ایک جملہ ادا کروں اس کے اندر سمندر کے سمندر پوشیدہ ہوتے ہیں. بعثت الی الناس کافہ, اللہ نے پوری مخلوق کے لیے مجھے جو ہے وہ نبی بنا کے مبعوث کیا. کانا شیطانی کافرا, میرا شیطان کافر تھا. فآن اللہ علیہ حتی اسلم, اللہ نے میرے شیطانوں کو مسلمان کر دیا. ہر انسان کے ساتھ شیطان منسلک ہے, ہر انسان کے ساتھ شیطان منسلک ہے. وَكَانَ أَزْوَاجِي عَوْنًا لِي, اور میری بیویاں مجھ سے محبت کرنے والی اور میری مددگار ہیں. مجھ سے پہلے ایسے انبیاء بھی آئے کہ ان کی بیویوں نے کچھ ایمان نہ لائیں اور کسی نے اپنے شوہر کو نقصان پہنچایا. فرمایا میری ساری ازواج مجھ سے محبت کرنے والی ہیں اور میری مدد کرنے والی ہیں. اور فرمایا کہ وہ اوصاف ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کیے. اور آخری بات, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, آپ سب ترجمہ تو کرتے ہیں, کوئی ایسا سب آپ ہی کرتے ہیں, کوئی آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلے سے بہتر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ, میری بات ختم ہو گئی, تقریر ختم ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اے میرے محبوب ہم نے آپ کی آنے والی ہر گھڑی اور ساتھ پہلے سے بہتر کر دی ہے, پہلے سے بہتر کر دی ہے. ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اللہ نے حد نہیں لگائی کہ جب تک آپ حیات ہیں
تب تک وہ آپ کی اگلی سال بہتر ہوگی. فرمایا آپ اپنے روضہ انور کے اندر موجود ہوں گے تو آنے والا لمحہ آپ کی ذات سے پہلے سے بھی بہتر ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر جا کے فائز فرما دے گا. میں نے جو کچھ کہا آج اس پروگرام کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور میری اور آپ کی دنیا اور آخرت سنوار دے، اور ہمارے لوگ و ریشے کے اندر اپنے نبی کی محبت کو جو ہے اللہ تعالیٰ راسخ فرما دے، جاگزی فرما دے. وما علیہ الا البلاغ المبین.